الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من سار علی ہدی۔ اس سے پچھلی مجلس میں آپ نے دیکھا کہ اہل حدیث کے بارے میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو نہیں مانتے ہیں یا پھر آپ کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے مسلمانوں کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہی معاملہ اہل حدیث کا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا کوئی انسان اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان ہی خراب ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو آپ کی آواز سے اونچا کرتے ہیں، بہت ممکن ہے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں اور ان کو معلوم بھی نہ ہو۔ تو جو یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن عقائد کے سلسلے میں صرف تعظیم اپنے دل سے طے کی جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ تعظیم کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے، تعظیم کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ابن ماجہ کی روایت میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ جب وہ شام سے لوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تعظیم کے طور پر۔ آپ نے پوچھا ہے معاذ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں جب شام گیا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، ایسا مت کرنا، اس لیے کہ کسی بشر کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ تعظیم کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تابع ہونا چاہیے، آزاد نہیں۔ ہم تعظیم کریں لیکن ویسی جیسی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے۔ اپنے دل سے اگر تعظیم ہم اجمیوں سے لیں، دوسری قوموں سے لیں، تو پھر امت ساری کی ساری شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہیں یا آپ کے بارے میں کچھ عقیدہ رکھیں یا آپ کے بارے میں کوئی عمل کریں تو اس کے لیے کوئی شرعی دلیل ہمارے پاس ضرور ہو۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اہل حدیث پر تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے، خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، صحابہ کی نہیں مانتے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی اہانت کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، اہل حدیث کے نزدیک ان کا سٹینڈ کیا ہے صحابہ کے بارے میں، آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک صحابہ کا طریقہ ہی نجات کا طریقہ ہے۔ جو آدمی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے وہ آدمی گمراہ تو ہے ہی ہے، وہ آدمی جہنمی ہے اگر اسی حال میں اس کا خاتمہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ یعنی قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی اس نبی کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں آپ غور کریں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایمان والے اگر تھے تو کون تھے؟ صحابہ تھے۔ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے، یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے موڑ دیں گے، جہنم میں پہنچا دیں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک صحابہ کا راستہ چھوڑنا گمراہی کا لازم ہونا ہے، اور بعد کے دور میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ امت میں اختلاف اور افتراق اور گروہ بندیاں ہو جائیں گی اور مختلف گمراہیاں سامنے آئیں گی۔
اس وقت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت ہم کو دی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سنت اور صحابہ کے منہج کو لازم رکھیں۔ کیا دلیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے، سوائے ایک جماعت، گروہ، فرقے کے۔ 73 فرقے ہو گئے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ، وہ ایک ملت، وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو اس دین پر، اس منہج پر، اس چیز پر، اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے جو قرآن حدیث پہ ہیں، آپ یہ کہہ سکتے تھے جو سنت پر ہیں، آپ نے کیا جملہ کہا؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی لیے شیخ الالبانی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اپنے سے الگ نہیں کیا تو ہم بھی الگ نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے ہدایت والی جماعت کی علامت کیا بتلائی؟ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس پر جو لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا تعامل دیکھنا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی حدیث میں دے گا اذان سے شیطان بھاگتا، قبر پر اذان دینا شروع کر دے گا، اور کیا شروع لوگوں نے، لیکن جیسی صحابہ کو دیکھیں اذان بھاگ جاتی ہے۔ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ اذان دیتے تھے نہیں۔ 12 ربیع الاول کا جلوس، نبی کا برتھ ڈے نہیں مناتے، ٹھیک ہے، صحابہ کو نہیں معلوم تھا یہ بات، جیسی صحابہ کا تذکرہ آتا ہے وہ کیوں نہیں کرتے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب انہوں نے اس کو نہیں کیا موقع ہونے کے باوجود، کیوں صحابہ کو جلوس نکالنے کا معلوم نہیں تھا کیسے نکال سکتے ہیں، بھیڑ جمانا معلوم نہیں تھا، وہ لوگ جنگیں کرتے تھے، ان کو معلوم ہے بھیڑ کس کو بولتے ہیں، سب کس کو بناتے، کیسے بناتے ہیں، سب معلوم تھا۔ لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی آپ کے لیے اپنے سینے کو تیر کھانے کے لیے پیش کیا۔ وہ لوگ کیا آپ کا برتھ ڈے منانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آپ چھینکتے تھے اس کو انہوں نے یاد رکھا، آپ کی پیدائش کے دن کیا کرنا چاہیے ان کو نہیں معلوم، لیکن کیا آپ کو ملے گا کہ انہوں نے جلوس نکالا؟ نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کے منہج پر ہیں وہ اہل حق ہیں۔ ہمارے نزدیک تو صحابہ ایمان اور حقانیت کی دلیل ہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے تو کہتے ہیں منع کدھر ہے، منع کدھر ہے، صحابہ نہیں کرتے تھے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ان کو موقع نہیں تھا؟ ان کو موقع ہونے کے بعد انہوں نے چھوڑا، تو کیا وہ نبی کو نہیں جانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، دین کو نہیں جانتے تھے؟ صحابہ نے جس چیز کو موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا اس کو ہم بھی نہیں کرتے، اور صحابہ جس چیز کو جیسا کرتے تھے اس کو ہم بھی ویسا کرتے تھے، ہم بھی ویسا ہی کرتے ہیں، یہ ہمارا منہج ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو صحابہ کا طریقہ چھوڑنا گمراہی ہے، لیکن پھر اس کے بعد لوگوں کا یہ کہنا کہ صحابہ کو نہیں مانتے، اتنی عجیب بات ہے۔ آپ بتائیے جب بھی کوئی اہل حدیث کون ہے؟ حدیث بیان کرنے والے، حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کو اپنے لیے رہنما بنانے والے، ادھر ادھر کی قصے کہانیاں چھوڑ کے قرآن و سنت کو لازم رکھنے والے۔ اہل حدیث جب بتاتا ہے کوئی بات دلیل میں تو کیسا بتاتا؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہیں۔ اب یہ صحابہ کو نہیں مانتے تو صحابی کا نام کہاں سے لائے؟ صحابہ کا نام یہ لوگ ذکر کیے بغیر نبی کا نام ذکر نہیں کرتے، یعنی جب حدیث بتاتے ہیں تو حدیث میں نبی کی بات بتانے سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ صحابی کا۔ یہ صحابہ کا نام بتاتے ہیں پھر نبی کی بات بتاتے ہیں۔ تو اہل حدیث صحابہ کو نہ صرف صحابہ کو مانتے ہیں بلکہ صحابہ کی بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ تو اہل حدیث کے نزدیک تو صحابہ کی اتباع کرنا، ان کے منہج پر چلنا نجات کی لازمی شرط ہے۔
نمبر 2، اہل حدیث کے نزدیک صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا اللہ کی لعنت کا حقدار بننا ہے۔ کوئی آدمی اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کو برا کہتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک ملعون ہے، لعنتی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحابہ کو برا کہنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت اور اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر سارے لوگوں کی لعنت۔ تو جو میرے صحابی کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت۔ تو 3 لعنتیں یہاں پر ہیں۔ کون صحابی کو برا کہے گا؟ تو ہمارے نزدیک صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا اپنے دین و ایمان کو خراب کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک ملعون بنانا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ ہم پر تہمت لگاتے ہیں وہ کس وجہ سے لگاتے ہیں؟ دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ 3 طلاق کو نہیں مانتے، یہ لوگ نعوذ باللہ حضرت عمر کو بدعتی کہتے ہیں، یہ لوگ اذان عثمانی رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یہ لوگ فلانی چیز کو نہیں مانتے، یہ لوگ 20 رکعت تراویح کو نہیں مانتے۔ اب یہ بڑا موضوع، بہت یہ پورا درد ہو جائے گا ہمارا ختم اس میں۔ اختصاراً یاد رکھیے ہمارا سٹینڈ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کا جو فیصلہ کیا تھا کہ اب جو 3 مرتبہ طلاق دے گا اس کا 3 ہی ہوگا، وہ فیصلہ صحیح تھا، لیکن وہ اس دور کے لیے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اجتہاد تھا اور وہ تعزیری فیصلہ تھا خلیفہ کی طرف سے۔ اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم اس کو غلط نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ صحیح تھا، لیکن وہ اس دور کے لیے تھا۔ اصل فیصلہ کیا تھا؟ جو قرآن اور سنت میں ہے۔ اصل فیصلہ یہی تھا کہ 3 طلاق 1 طلاق ہوتا ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، یہی عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے ابتدائی دور میں تھا۔ اور یہ جو فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یہ صحیح تھا، لیکن کیا تھا؟ یہ سزا تھی۔ حضرت عمر نے نہیں کہا کہ اب شریعت بدل چکی ہے، پہلے 1 تھا، 3 طلاق 1 ہوتے تھے، اب 3 ہو جائیں گے کیونکہ نیا حکم اللہ کی طرف سے آیا، ایسا کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اب ہم جو 3 طلاق دے گا ہم اس کو 3 نافذ کریں گے، ہم نافذ کریں گے۔ کہ لوگوں کو جس چیز میں مہلت دی گئی تھی انہوں نے اس میں جلدی کرنا شروع کر دیا، تو یہ حاکم کی طرف سے تعزیر تھی۔ آپ بتائیے مثال کے طور پر ہرن کھانا اسلام میں حرام ہے کہ حلال ہے؟ حلال ہے، لیکن ہمارے ملک میں کھا سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے؟ بین ہے۔ اگر کسی اسلامی حکومت میں کوئی مسلمانوں کا حاکم کہے کہ ایک قانون یہ نافذ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان فلاں چیز نہیں کھائیں گے یا فلاں کام نہیں کریں گے، ٹریفک سگنل نہیں توڑیں گے، بولو قرآن میں کدھر ٹریفک سگنل؟ حدیث میں کہ دیکھ رہے ذرا، ارے حدیث میں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ پھر لیکن کس کا حکم ہے؟ یہ حاکم کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مصلحت ہے، اس میں انسانیت میں بھلائی ہے، سب سسٹم اچھا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے ورنہ۔ تو اب اس کو ماننا ضروری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب کسی نے توڑ دیا، ایک دم قرآن حدیث والا ہے، یہ دلیل دو، ٹریفک پولیس کو بولا دلیل لاؤ قرآن حدیث سے، بولا دلیل ملے گی، ذرا ہمارے ساتھ میں چلو، گاڑی جمع کرو، تمہاری دلیل اندر ملے گی، دلیل تو ملے گی، لیکن یہ کاغذ ہے، لاؤ پیسہ۔ تو کس کا حکم؟ مصلحت کے طور پر اگر حاکم کوئی سزا رکھتا ہے کسی چیز کے لیے تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام میں گنجائش ہے۔ اسی لیے حکام نے، خلفاء نے بعد میں کچھ سزائیں نافذ کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں تھی۔ اب بتائیے نماز چھوڑنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا دی ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں کوئی نماز چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ بعد کے زمانے میں علماء نے نماز کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔
کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کا ایسی سزا ہے۔ تو حاکم کے طور پر آپ نے اس زمانے میں لوگوں کی طلاق کے سلسلے میں لاپرواہی اور طلاق کے رول کو مذاق کی طرح بنا دینا، 3 دے دینا پھر اس کے بعد بولنا نہیں ایک ہی تھا، اس طرح سے جو مذاق بن گیا، سزا میں انہوں نے ایسا کیا تھا۔ لیکن بعد کے دور اس وقت میں بھی کچھ علماء نے، اور بعض علماء نے لکھا ہے، علی کا نام لکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف کا نام لکھا ہے، جنہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے۔ صحابہ میں سے بھی 2 صحابی کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے امام طحاوی نے کہا کہ بعض علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ موضوع ہے، کسی دن اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے نزدیک عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ صحیح تھا، بطور حاکم تھا، تعزیر کے طور پر تھا، اس زمانے کے لوگوں کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے تھا۔ آج وہ نہیں چلے گا۔ آج زندگیاں برباد ہوتی، شوہر کی حالت خراب، بیوی کی حالت خراب، بچوں کی حالت خراب، زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں اس سے۔ اور دینے والا بعض اوقات بتاتا ہی نہیں، اب 3 کے 3 ہو گئے تو کیا ہوتا، بولو ہی مت، چپ چاپ جیتے رہو ایسا۔ یا پھر دوسرا راستہ نکالتے ہیں، کیا ہے، ملالہ کے بعد حلالہ۔ ملال ہوتا ہے اس کو، اس کے بعد حلال کر لیتا۔ اتنا غلط طریقہ کہ کوئی ٹیمپرری دولہا بنے، 1 دن کا دولہا بغیر گھوڑے کا، بغیر سہرے کا، چپ کے کونے میں شادی کر دیے اس کو، اور اس کے بعد میں دونوں کو ایک کمرے میں چھوڑ دیے، اور صبح کو دونوں چل تو نکل یہاں سے، ہو گیا تیرا کام۔ کیا ہے اس کی عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی سزا اس کو بھگتنا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اس لیے بعد میں علماء نے کہا کہ دیکھیے کہ یہ اس دور کی سزا کے لیے تھا، اس میں ایک بھلائی تھی، اس سزا میں بھلائی تھی، لیکن وہی سزا آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، مصیبت ہو رہی ہے لوگوں کے لیے، مصیبت ہو رہی ہے۔ تو آج وہ نہیں، آج واپس اس چیز کی طرف جانا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، کہ 3 طلاق کوئی دے دے ایک ساتھ تو 1 ہوتا ہے۔ کیونکہ آج آدمی 3 کو 3 پکڑ کے چلتا نہیں ہے، آج کچھ نہ کچھ رستہ اس میں نکالتا ہے۔ کتنے طلاق 3 ہو جاتے ہیں لیکن واپس 1 ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ تو 3 طلاق کا 1 طلاق ماننا اچھا ہے یا 3 طلاق دے کے دونوں 1 ہو جانا اچھا ہے؟ غلط طریقے سے 1 ہونے سے اچھا صحیح طریقے سے 1 ہو جائے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے سے 1 ہونے کی بجائے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے 1 ہونا زیادہ اچھا ہے۔ کیا گناہ ہے؟ یہی اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو غلط کہہ کے ہم نہیں مانتے، حضرت عمر کی بات اپنی جگہ صحیح تھی، اس زمانے کے لیے حل تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کیا؟ نہیں کیا، انہوں نے 11 پر جمع کیا۔ پہلے تو بات ہی صحیح نہیں ہے کہ 20 پر جمع کیا۔ اور حضرت عمر نے جو تراویح پہ سب کو ایک جماعت میں جمع کیا، وہ بدعت نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 3 رات پڑھائی نہیں تھی جماعت؟ تو ایک امام سب مقتدی، یہ حالت کیا نبی کے زمانے میں نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ وہ بدعت نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے، وہ سنت ہے بے عینی ہی۔ لیکن آپ کا مہینہ بھر نہیں پڑھنا فرض ہونے کے ڈر کی وجہ سے تھا، وہ ڈر نکل گیا تو حضرت عمر نے کہا ڈر نہیں ہے تو سب پورا مہینہ پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی کی چاہت یہ تھی کہ پورا مہینہ پڑھا جائے، لیکن آپ نے نہیں پڑھی، ڈر کی وجہ سے، ڈر گیا عمل باقی ہے۔ تو یہ بدعت نہیں۔ ہمارے نزدیک تراویح پر سب کو جمع کرنا ایک امام کے پیچھے بدعت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کو بدعتی کہتے ہیں یا اس کو تراویح کے بدعت عمری کہتے ہیں، جھوٹے ہیں وہ لوگ۔ ہم لوگ ایسا نہیں کہتے، ہمارے نزدیک بے عینی سنت ہے۔ اور حضرت عمر نے 11 پر جمع کیا تھا۔ موطا آپ دیکھیں اور دوسری کتابیں آپ دیکھیں تو اس میں یہی روایت آپ کو ملے گی کہ حضرت عمر نے 11 رکعت پر جمع کیا تھا، یہی صحیح روایت ہے، ہم مانتے ہیں اس کو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اذان ثانی اور ایک اذان جمعہ کے دن بڑھائی۔ لوگ بولتے ہیں دیکھو لوگ عثمان کو بدعتی کہتے ہیں، اس اذان کو بدعت کہتے ہیں۔ ہم اس اذان کو بدعت نہیں کہتے ہیں، ہم اس اذان کو بدعت کہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری اذان شروع کی اس کی ایک وجہ تھی کہ لوگ جب آبادی بڑھ گئی مدینہ کی اور مسجد نبوی میں جو اذان ہوتی تھی اس کی آواز نہیں جانے لگی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی زورا کے مقام پر بھیجا اور کہا وہاں اذان دو، وہاں لوگوں کو نماز کے لیے پکارو۔ کیوں؟ آواز نہیں پہنچتی تھی۔ تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آواز نہیں پہنچتی اس لیے لوگ آئیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آج بھی کسی علاقے میں ایسی حالت ہو کہ وہاں پر آواز نہیں پہنچ سکتی ہو تو آج بھیجو، آج کسی اور مقام پر جہاں آواز پہنچانے کا علاقہ ہو بھیجو، وہاں پہ اذان دینے لگا، کر سکتے ہیں۔
لیکن آج مائک گھر میں بستر میں چادر اوڑھ کے سونے تک پہنچ رہی ہے، اٹھ جا نماز کا وقت ہو گیا. اب دوسری اذان کی ضرورت باقی ہے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس زمانے میں جو ضرورت کی وجہ سے انہوں نے کیا، پہلے دن سے کیے تھے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھی، حضرت عمر کے زمانے میں تھی، نہیں. ایک ضرورت پیدا ہوئی آبادی بڑھنے کی وجہ سے، انہوں نے اس کو ایسا ہی شروع کیے یا ضرورت کی وجہ سے؟ ضرورت کی وجہ سے. ضرورت آج ختم ہوئی یا باقی ہے؟ ختم ہو گئی. تو جب ضرورت ختم ہوئی تو عمل بھی چلا جائے گا. ارے بھائی آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ تیمم کر رہے، پانی ملا تو بھی تیمم کریں گے. اور تیمم اسلام میں ہے نا، کوئی نہیں کر رہا میں کروں گا، سنت زندہ رہے، چلے گا نہیں. جو چیز جس وجہ سے ہوتی ہے اگر وجہ چلی جائے تو اصل کی طرف بات واپس لوٹ آتی ہے. آج ہر آدمی تک آواز جا رہی ہے. جس وجہ سے حضرت عثمان نے اذان شروع کی تھی وہ وجہ، وہ مجبوری، وہ ضرورت باقی نہیں ہے. تو آج جب پہنچ رہی تو دوسری اذان کی ضرورت نہیں ہے. یہ اہل حدیث کا بولنا ہے. کتنا سمجھدار فیصلہ ہے. اسی لیے علماء شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عثمان کا نام لے کے دوسری اذان دیتے ہیں وہ سوچیں کہ وہ ظاہر میں تو ان کے عمل کی اتباع کر رہے ہیں، مقصد میں ان کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، وجہ میں ان کی اتباع نہیں کر رہے ہیں. جس وجہ سے انہوں نے شروع کیے وہ وجہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم غلط کر رہے ہیں. وجہ کدھر ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے وجہ سے کی، تم وجہ سے کرو. وجہ ہے نہیں ہے مت کرو. تو آج اگر کسی دیہات میں ایسی ضرورت ہو تو کیا جا سکتا ہے، نہیں ضرورت تو ایک اذان کافی جو اصل تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو ہم اس اذان کو بھی بدعت نہیں کہتے ہیں جو حضرت عثمان نے شروع کی. ہاں آج وہ وجہ باقی نہیں، پھر لوگ کر رہے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات، وہ بازار میں تھی، مسجد میں نہیں تھی. تو اب بازار سے مسجد میں لا رہے ہیں تو یہ کہاں سے سنت ہوا؟ یہ کس کی سنت ہے؟ تو یہ کیسا صحیح ہوا؟ اسی لیے ابن حجر وغیرہ نے کہا ہے کہ بعض اہل مغرب نے اس کو نہیں مانا، یعنی اس پر اجماع نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس پہ اجماع نہیں ہے اس کے. تو ہم صحابہ کی یہ جھوٹی باتیں جو ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا فیصلہ صحیح تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ صحیح تھا تراویح کے بارے میں اور طلاق کے بارے میں اور اذان ثانی کے بارے میں، یہ سب صحیح تھا. لیکن اس کو سمجھیے کہ وہ کیا تھا. اس کی ضرورت آج باقی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں کرتے. ہاں تراویح آج بھی ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی وجہ آج بھی باقی ہے. جو وجہ سے شروع کیا گیا آج بھی باقی ہے. ضرورت ہے لوگوں کو جماعت سے پڑھنے کی کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اس کو. تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھے کہ ہم کو کیا بات بولنا چاہیے. اگر کوئی صحابہ میں جو باتیں ہیں، صحابہ کی باتیں دو طرح کی ہیں یا اس کو تین طرح کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایک وہ جس پر سارے صحابہ کا اجماع ہو جائے، یہ ہمارے نزدیک حق ہے، دلیل ہے. دو جس میں صحابہ کا اختلاف ہو جائے، ایک صحابی ایک بات کہیں دوسرے صحابی دوسری بات کہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس صحابی کی بات دلیل کے مطابق ہے، اس کو ہم لیتے ہیں، دوسرے کے بارے میں زبان نہیں کھولتے ہیں. تین صحابی کا کوئی قول ہو لیکن اس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ ہو اور کسی صحابی کا قول بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ چیز بھی ہم مانتے ہیں. تین چیزیں ہیں. ایک صحابہ کا اجماع ہو، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر قرآن جمع کرنے پر اجماع ہوا، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں. دو صحابہ میں اختلاف ہو، کسی مسئلے میں اختلاف ہو، کئی مسائل ہیں جس پہ اختلاف ہوا صحابہ میں، اس میں سے ہم وہ لیتے ہیں جو دلیل کے مطابق ہے. دلیل کے مطابق مثال کے طور پر حج تمتع، عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے منع کرتے تھے، لیکن ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع کرتے تھے، حضرت علی حج تمتع کرتے تھے. اب اختلاف ہوا، اب کس کی بات مانیں گے؟ یہاں شیخین ہیں، یہاں بھی خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب ہے. میری نسبت تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے تھی. یہاں بھی صحابی وہاں بھی صحابی، یہاں بھی بڑے وہاں بھی بڑے، دونوں ہمارے بڑے. اب فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف لوٹا معاملے کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ہم دیکھتے دونوں ہمارے بڑے، دونوں کی عزت ضروری، لیکن بات اس کی مانیں گے جس کی دلیل کے مطابق ہو. بتائیے مثال کے طور پر ہمارا گھر ہے،
والد صاحب بھی ہیں، چچا بھی ہیں، پھوپا بھی ہیں، سب بڑے بڑے لوگ ہیں. اب ان میں مشورہ ہوا، کسی کی بات صحیح کسی کی بات صحیح نہیں ہے. ہم کیا کرتے؟ برا بولنا شروع کر دیتے. چاچا کو تو دماغ ہی نہیں اپنے، کبھی ابا کو تو کچھ عقل ہی نہیں ہے. بولتے ایسا جو بولتا وہ نہ بولے. اور ایسا کرتے کیا؟ بڑے بابا سب کی ماننے کا، سب صحیح ہے. دولہا اگر ٹی شرٹ بھی پہنے تو چلتا، ابا بول رہے نہیں. جو چیز صحیح نہیں ہے وہ نہیں کرتا آدمی. لیکن عزت اپنی جگہ باقی رکھتا ہے. عزت رکھی جائے، احترام کیا جائے، لیکن مانیں گے کیا؟ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. اگر بڑے سے بڑا اپنا بولے، گھر کا بڑا بڈھا، ارے ڈال فیوز میں ہاتھ کیا نہیں ہوتا، اللہ ہے نا، ڈالیں گا. ارے بڑے بولتے ہو صحیح رہتا، مانے گا. ابا ذرا بیٹھے سکون سے، میرے کو کام کرنے دو، ذرا بیچ میں مت آؤ. صحیح بات مانی جاتی ہے، لیکن جو بات صحیح نہیں ہے قاعدے سے وہ نہیں مانی جاتی ہے، عزت باقی رکھی جاتی ہے. سارے علماء کے بارے میں ہمارا یہی سٹینڈ ہے، عزت کی جائے لیکن وہی بات مانی جائے جو ٹیکنیکلی صحیح ہے. صحابہ میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، ہم اس کی بات مانتے ہیں جو دلیل کے مطابق ہے. اور اگر صحابی کا کوئی قول ہو جس کے خلاف نہ کسی اور صحابی کا قول ہو، اور جس کے خلاف نہ کتاب و سنت میں کوئی واضح دلیل ہو، تو بھی ہم صحابی کے قول کو مان لیتے ہیں. یہ ہمارا سٹینڈ ہے. کیا پرابلم ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے ہو، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ کے خلاف ہیں، چاہے وہ قرآن کا تعویذ ہو، بناتے نا. اب کہاں گئے ابن مسعود؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حج تمتع سے منع کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ سب کرتے حج تمتع. کیوں کرتے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ تم بھی کر رہے ہو، لیکن الزام کس کو ہو رہا؟ نام کس کا آ رہا؟ بچے کے ساتھ مستی کرتے اور نام ایک کا دے دیتے. وہاں تو کم سے کم وہ شریک تو رہتا اس میں، یہاں نہیں کر کے نام بدنام ہو رہا. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں، لیکن جب صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جس کی دلیل قوی ہے اس کی بات ہم مانیں گے. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کا منہج خود کیا تھا. اس میں اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقۃ فاحرقهم. علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ زنادقہ ہے، مرتد لوگوں کو لایا گیا، اس لیے کہ ایک روایت میں مرتد کا لفظ بھی ہے. ترمذی کے الفاظ میں ہے کہ ان علی حرق قوما ارتدوا عن الاسلام. حضرت علی نے بعض لوگوں کو جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے جلانے کا حکم دیا. فبلغ ذلك ابن عباس. یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی. دونوں صحابی ہیں ابھی، لیکن ایک کون ہے اس میں سے؟ خلیفہ. دوسرے خلیفہ ہیں نہیں، ایک بڑے ہیں. فقال لو كنت انا لم احرقهم. حضرت ابن عباس نے کہا اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو ان کو جلانے کی سزا نہیں دیتا. اور کیوں؟ لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے سے منع کیا ہے، جلانے سے منع کیا ہے. وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تو اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ ان لوگوں کو قتل کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. جو اپنا دین بدل دے اس کو کیا کرو؟ قتل کرو. وہ بھی یہ نہیں کہ ڈائریکٹ قتل کر دو، اس کو بٹھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اس پر دین واضح کیا جائے گا. اس کے باوجود اگر یہ ہوتا ہے، کیس چلے گا کورٹ میں اسلامی، اس میں اس کے بعد جب وہ پھر سارے موقع دینے کے بعد بھی وہ اپنی بات پر اڑا رہے تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے. اور یہ ہر گورنمنٹ کا قاعدہ ہوتا ہے. دیش کا باغی کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کرتے؟ ہار پناتے، جان دو کچھ بھی کرا. اگر کسی ملک کا کوئی ملک کے خلاف بغاوت کرے اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے، اس کو پھانسی دی جاتی ہے. تو یہ اسلامی حکومت کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ اسلام پر. تو کسی بھی اسلامی حکومت میں اسلام کو ہی غلط بول دیا، یعنی اس حکومت کے قاعدے کو ہی کیا بتا دیا؟ اس نے پورے لا کو غلط بتا دیا. تو ایسے آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. یہ ہر ملک کا قاعدہ ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور ایک روایت میں فبلغ ذلك عليا، یہ بات ابن عباس کے حضرت علی تک پہنچی. فقال صدق ابن عباس. حضرت علی نے کیا کہا؟ ہاں، ابن عباس نے سچ بات کہی. ابن عباس وہاں موجود نہیں تھے. ابن عباس کہاں تھے؟ بصرہ میں تھے. کوئی آدمی بولے گا وہ جا کے بولے کیوں نہیں؟ پھر ابن عباس اس وقت کہاں تھے؟
بصرہ میں، بصرہ علاقہ ہے، حضرت علی کہاں تھے؟ کوفہ میں تھے. تو یہ فرق اس طرح سے علاقوں کا تھا. بات پہنچتے پہنچتے حضرت علی تک پہنچی کہ ایسا ہوا، انہوں نے ایسا بولے آپ کے بارے میں ہوتا تو نہیں کرتا، یہ غلط ہے. حضرت علی نے کیا کہا؟ اس کو کیا سمجھتا ہے ایسا بولے؟ میں بڑا ہوں کہ وہ بڑا ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میں بڑا ہوں، میں امیر ہوں، میں فلاں ہوں. حضرت علی کا صدق ابن عباس. ابن عباس نے کیا کہا؟ انہوں نے سچ کہا، ان کی بات صحیح تھی، میں نے جو کیا وہ کیا تھا؟ یعنی انہوں نے ان کی بات کی تصدیق کی. تو یہاں پر ابن عباس، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے کے بارے میں کہا کہ میں ہوتا تو ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو صحابہ خلفاء کی ہر بات کو مانتے تھے؟ نہیں، خلفاء کی اس بات کو مانتے تھے جو کتاب و سنت سے ٹکراتی نہیں ہے. ہمارا بھی یہی منہج ہے، ہمارا بھی یہی منہج ہے، بلکہ یہ اس وقت فی الوقت سارے مسلمانوں کا منہج ہے، سارے مسلکوں کا منہج ہے. لیکن بدنام کس کو کیا جاتا ہے؟ اہل حدیث کو. آئیے دیکھتے ہیں. مروان ابن حکم فرماتے ہیں شہدت عثمان و علی رضی اللہ عنہما، ایک مرتبہ میں عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، میں نے دونوں کو دیکھا، دونوں جمع تھے ایک وقت میں، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ. وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے لوگوں کو منع کر رہے تھے. حج تمتع مت کرو. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ افراد، قران اور حج تمتع. تینوں قسمیں آج مانتے سارے مسلمان، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی سب مانتے اس کو. تو اس سے منع کر رہے تھے. کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ. وجہ کیا تھی؟ ان کا اجتہاد کیا تھا؟ انہوں نے کیا سمجھا؟ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب حج کے ہم مسائل دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. تو وہ منع کر رہے تھے وَأَن يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، کہ عمرہ اور حج کو جمع نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے وہ کہتے تھے. فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَحَلَّ بِهِمَا، جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ منع کرتے ہیں اس سے، تو حضرت علی نے کیا کہا؟ انہوں نے خود احل بہما، انہوں نے حج کا لبیک کہا. کیسا کہا؟ لبیک بعمرۃ وحجۃ. حضرت عثمان کیا کہہ رہے ہیں؟ حج اور عمرے کو جمع کرنے کا نہیں، ایک ساتھ دونوں کا عمرہ نہیں باندھنے کا. کون کہہ رہا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی. حضرت علی نے لبیک کہا تو کیا کہے گا؟ لبیک کہا، لبیک بعمرۃ وحجۃ، حج اور عمرے کا لبیک. جس سے وہ منع کر رہے ہیں اسی کا احرام باندھا کہ لبیک بحجۃ وعمرۃ، حج اور عمرے دونوں کا لبیک. اور کیا کہا؟ ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی اور کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. مجرم ہو گئے. حضرت علی کا سٹینڈ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہی جملہ ہمارا ہے. کیا پرابلم ہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. غلط ہے. کس کا جملہ ہے یہ؟ ہمارا اپنا نہیں ہے، ہم نے کاپی کیا ہے. کس سے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ سے. پھر جو الزام ہم پہ آئے گا ان پہ بھی آنا چاہیے. ہم یہی کہتے ہیں بھائی نبی کی سنت ہم کسی کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. فلاں کا قول یہ ہے، فلاں تو یوں فرماتے ہیں، فلاں کا فتویٰ یہ ہے. ہم کسی کے قول کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم بھی صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب اہل حق تھے، لیکن اہل حق میں بھی اختلاف مسائل میں ہوتا ہے. اور پھر مسائل میں اختلاف جب ہوتا ہے تو اس میں کوئی ثواب ہوتا ہے، کوئی خطا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتہد کے بارے میں خود کہا ہے. آگے آئے گا وہ. تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے فتوے کو لیتے ہیں جو دلیل پر مبنی ہو، کتاب و سنت سے مزین ہو. جو روایت میں نے بیان کی امام البخاری نے کتاب الحج میں اس کو ذکر کیا ہے. تو صحابہ کے بارے میں ہمارا سٹینڈ واضح